اب آپ مجھے خود سے بتائیے گا، یہ میرے کوشچنز ہیں، اب آپ کو فوڈ فار تھاٹ، جس پہ آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے. یعنی مسلمان ہو کے بھی کوئی شخص ضروری نہیں کہ وہ جنت میں جائے. ہم نے یہ جو ایک غیبی سا تصور بنایا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. There is no such thing as non-Muslim on this planet. Please understand wherever I'm coming from. ہم تھوڑا سا آج انٹرسٹنگ ٹاپک رکھیں گے کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے اور مذہب کا روح سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ویریس مذاہب، عقائد اور بلیفس کے اوپر اگر ہم اینالائز کریں تو وہ اتنے ڈفرینٹ عقائد اور اتنے ڈفرینٹ مذاہب میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں کوشچنز ارائز کرتی ہیں دماغوں میں. سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے ڈسکشن کی ایٹ دا ٹائم when even our bodies were not even created. تو وہ ڈسکشن کیا تھی؟ اور اگر آپ قرآن پاک سے اسٹڈی کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے وعدہ لیا الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، یا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب آپ مجھے خود سے بتائیے گا، یہ میرے کوشچنز ہیں، اب آپ کو فوڈ فار تھاٹ، جس پہ آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے. امیجن کریں کہ تمام ارواح gathered around in some sort of a beautiful atmosphere beyond our imagination، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مخاطب ہوں. پہلے تو اس سائٹ کو امیجن کریں کہ کتنی خوبصورت میراکلس سے ایک سائٹ ہے جو ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہو چکی ہے، اور ان تمام ارواح کے ساتھ گفتگو ہو رہی جو ارواح ابھی آنی ہیں یا آئیں گی، اور وہ جو آ کے واپس جا چکے. اب میرا کوشچن ہے، آپ نے پلیز سمجھنا ہے اس کو، کہ جب ارواح اپنی کسی بھی اسٹیٹ میں جو ہماری امیجنیشن سے بالا تر کوئی اسٹیٹ ہوگی، کنڈیشن ہوگی، کوئی فزیکل اور کوئی ویزیبل اسٹیٹ ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں مینشنڈ ہے، یہ کوئی خیالی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن پاک اس کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ارواح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ارواح کے ساتھ مخاطب ہیں، تو کیا کسی بھی روح کا کوئی مذہب اور ہو سکتا ہے سوائے اس مذہب کے، اس دین کے، اس کانسیپٹ کے کہ کریٹر آف ایوری تھنگ از ٹاکنگ ٹو دا کریشن، کہ am I not your God, am I not your Lord Almighty؟ تو آف کورس تمام کی تمام ارواح نے امیڈیٹلی بولا کہ جی. اب ایسی کنڈیشن میں مجھے بتائیں ایک ہی مذہب ہوا جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ مذہب ہے رب کا مذہب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذہب. اور قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جو اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ منظر وہاں پہ ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات میں مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لست بربکم. اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ ایسی اسٹیٹ میں ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جب آتا ہے تو وہ چاہے کرسچن کے گھر پیدا ہو، یا جوئش کے گھر پیدا ہو، یا ہندو کے گھر پیدا ہو، یا مشرق کے گھر پیدا ہو، یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، یا سنی کے یا شیعہ کے، کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کے بعد اتر رہا ہے دنیا میں. اب ٹیکنیکلی اس روح کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبل کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ لیبل تو ہم لگاتے ہیں بعد میں، جب ہم اس بچے کو اپنے گھر میں بڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتے ہیں کہ تم یہ ہو، تم وہ نہیں ہو جو تم وعدہ کر کے آئے تھے، تم یہ ہو. تو پہلی چیز پلیز غور کیجئے گا کہ ارواح کا مذہب کی ڈیفینیشن سے پہلے، مذہب کی ڈسکرپشن اور پرسیپشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ مذہب ہے اس کا، وہ وعدہ اس کا مذہب ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ رب ہیں ہمارے.
پہلی بات یہ تسلیم کیا اور پھر کمٹ کیا کہ ہم آپ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے, اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ جس روح نے جو وعدہ کیا ہے, بھلے وہ وعدہ کیا ہو, اس نے جا کے دنیا میں کیا چیز فیس کر کے واپس آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تمام تر ہونی انہونی سے واقف ہے. So even if I had promised that I not only accept that you are the Lord Almighty, and I also on top of that promise that I would do things just for your commands, your commandment, your satisfaction, your happiness, your acceptance and approval, یہ سب کچھ ہم وہاں کمٹ کریں گے ان کے سامنے. لیکن ہم یہاں آتے اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے. اب بھولتے کیوں ہیں اس کی بھی میں آپ کو آج لاجک بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم میں سے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے مقام پر بھی موقع پر بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب برابر ہو. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو آخری حج جو تھا جس کے بعد اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. انہوں نے وہاں کلیئرلی کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام کے تمام تر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اس شخص کی کوئی ویلیو ہے, وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے جو متقی ہوگا, جس کے اندر تقوی ہوگا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی اروا کی ڈسکشن کو سیکنڈ کیا کہ تمام کے تمام مسلمان برابر ہیں, تمام کے تمام انسان برابر ہیں, اور تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اٹ مینس وی آر فرام دا سیم فادر, سیم پرسن, ہم بالکل ایک ہیں. اٹ مینس چاہے وہ آپ کے ریلیجن سے ادھر ہیں یا ادھر ہیں, آپ کے بلیف سے باہر ہیں یا آپ کے بلیف کا حصہ ہیں, ان کی کوئی کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. نو پریفرنس وٹ سو ایور, be it belief, religion, color, creed, whatever that may be. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ شخص کسی بھی اسٹیٹ آف ایکسیپٹنس, آف اسٹیٹ آف اپروول میں ہے جو شخص تقوی پر قائم ہے. اٹ مینس اب یہ بحث کرنا کہ کیا کوئی مسلمان جنت میں جائے گا یا کوئی نان مسلم جنت میں جائے گا, یہ سوال لاجیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. جنت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے, وہ جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں نہ دیں. اور انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جنت کی انٹری, اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس صرف تقوی کی بیس پہ ہوگی. یعنی مسلمان ہو کے بھی کوئی شخص ضروری نہیں کہ وہ جنت میں جائے. ہم نے یہ جو ایک غیبی سا تصور بنایا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کو آپ کا تقوی جنت میں لے کے جائے گا, آپ کو آپ کا مسلمان ہونا جنت میں نہیں لے کے جائے گا. مسلمان ہونا تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پری ریکوزٹ ہے. یعنی میں انٹرویو دینے جاتا ہوں کہیں تو میں نے ٹائی جیکٹ تو پہنی ہے, اب آگے میں گفتگو کیا کرتا ہوں وہ مجھے انٹرویو میں, یا میرے کریڈینشلس کیا ہیں وہ مجھے انٹرویو میں پاس یا فیل کریں گے. اسی طرح مسلمان ہونا اسٹیپ 1, یہ گریڈ 1 ہے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کس نے کی ہے, ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے, اسپیشلائزیشن کس نے کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے, وہ جنت کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. اس لیے یہ تصور کرنا پہلے تو یہ جو کوشچن ہے آپ کا, جو غیر نان مسلم ہے, انہوں نے کیا, دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم آن دس پلانٹ. Please understand wherever I'm coming from. There is only one thing called somebody who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, who believes that the prophets will have come by the grace of Almighty. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے ہیں ہمارے تک تاکہ ہمیں نیک رستے پہ لے کے جائیں, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کریں,
ہم اپنی زندگی اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جانے ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں. یہ بہت سے مذاہب بلیو کرتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں. آپ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں کب تک مبتلا رہیں گے کہ کوئی نان مسلم بھی ٹرم ہوتی ہے. کرسچنز بھی مسلمان ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں ان کی جو کریکٹ آپ کے سے میچ نہیں ہوتی. جوئش بھی مسلم ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں جو ان کی میچ نہیں ہوتی ہیں, وہ کسی ٹائم بھی میچ ہو سکتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہم نے ایک ویڈیو کیا حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ, وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو آپ امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر ہی دیے کل انسانیت کے, اور حقوق اللہ میں کیا ہے جس کو آپ مذہب کا رنگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ حقوق اللہ معاف کر دیے تو آئی ایم سوری ٹو سے ود دا کرنٹ اسٹیٹ دیٹ دا مسلمز آر ان, پرٹیکولرلی دا پاکستانی مسلمس, تو آپ لوگ حقوق العباد کی, ہم لوگ سب اتنا دھجیاں اڑا دیتے ہیں حقوق العباد کی کہ ہم شاید جنت میں ان بلیورز کو دیکھ لیں جن کو ہم اپنے دائرہ اسلام میں ہی نہیں لاتے تھے, وہ جنت میں چلے جائیں گے, ہم لوگ نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم حقوق العباد کو لفٹ نہیں کراتے. ہم حقوق العباد کو دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے نیبر کی, ہمارے بڑوں کی, چھوٹوں کی, رشتہ داروں کی, دوستوں کی, اقارب کی, دشمنوں کی. ہمارے پر دشمنوں کے بھی حقوق کہ ہم نے ان کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک سرٹن لیول تک رکھنا, ہم نے اخلاقیات کا, مورلز کو ادھر بھی ڈیفائی نہیں کرنا ہوتا. تو میرا پوائنٹ کیا ہے, آپ کے کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نان مسلم جو ہیں وہ, دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم ان اروا, ایوری بڈی واز مسلم ان اروا. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا وعدہ بھلا دیا, تو چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, جس نے وعدہ بھلا دیا, جس نے وہ سب کچھ اریز کر دیا, اپنی میموری کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہ کی, تو وہ مسلمان بھی ہو تو وہ گھر واپس نہیں آیا.